کہ مصنف عبدالرزاق، امام عبدالرزاق یہ کون ہے؟ کہ یہ جنہوں نے بخاری لکھی، سیاستہ کی کتاب جو سب سے اعلیٰ ہے، قرآن کے بعد جس کا مقام ہے، امام بخاری، جس کو ہر ایک دوسرے بھی مانتے ہیں کہ اس میں جو حدیثیں ہیں نا وہ کہتے ہیں بخاری لاؤ بخاری لاؤ۔ اب امام بخاری کے جو استادوں کے استاد، دادا استاد، ان کا نام امام عبدالرزاق ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ طویل حدیث وہ لکھی، انشاءاللہ سن کر دل باغ باغ نہ ہو جائے تو مجھے کہنا، ویسے تو سرکار کی ساری حدیثیں ہی پیاری ہیں، لیکن یہ سنے انشاءاللہ دل باغ مدینہ بن جائے گا۔ توجہ سے سنیے گا ذرا اس حدیث پاک سے پہلے میں ذرا منظر کشی کرتا ہوں کہ مدینے کا شہر ہے۔ کہہ دیجیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے بھی جنت میں رب تعالیٰ کے درخت لگا دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے جو بات اچھی لگے اس پر اللہ کا ذکر کی نیت سے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا مدینے کی گلیاں ہیں، مصری کی ڈلیاں ہیں، مدینے کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں، مدینے کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، ماحول سجا ہوا ہے، یکایک ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، مجسمہ نیاز ہے، سراپا سوال ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی دیر سے میرے ذہن کی صدا میں، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں، لیکن اس ڈر کی وجہ سے کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے، کہیں میری آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ سوال پوچھوں۔ صحابہ کی کیسی ادائیں ہوتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اس صحابی کی ادا کو دیکھا نا، میرے آقا علیہ السلام مسکرانے لگے، اور شاعر کہتا ہے جب حضور مسکراتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے رحمت کے پھول برساتے تھے، کرم کے موتی لٹاتے تھے، فیض کے دریا بہاتے تھے، صحابہ کے پھولے نہیں سماتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی پوچھو کیا پوچھنا ہے، یہ نہیں کہا وہ پوچھو یہ پوچھو، اختیارات مصطفیٰ ایسا تھا، فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو میں تجھے جواب عطا فرماؤں۔ اب صحابی رسول بھی کوئی عام نہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ اخبرنی عن اولی شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر فدا، ہمیں خبر دیجئے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ذہنوں میں بھی آ سکتا ہے اللہ نے اپنے بعد کس کو بنایا؟ آئیے جس کو بنایا انہیں کی زبانیں سنتے ہیں۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کو بنایا؟ تو شاعر کہتا ہے کہ ایسا نقشہ انہوں نے کھینچا اور ایسا بیان کیا کہ فرمایا کہ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں جب خدا نے کائنات کو بنایا، یہ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں جب خدا نے کائنات کو بنایا ہوگا، بساط زمین کو بچھایا ہوگا، آسمان کو ستاروں سے سجایا ہوگا، تو سب سے پہلے کون سی شے کو بنایا ہوگا؟ یہ ہمارے ذہنوں میں بھی آ سکتی ہے کہ واقعی بات تو ہے اللہ نے اپنے بعد کس کو بنایا۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے صحابی کی اس ادا کو دیکھا، اس سوال کو سنا، تو میرے نبی بولنے لگے، حکمت کے موتی رولنے لگے، صحابہ کی قسمت جگانے لگے، ہماری بگڑی بنانے لگے اور اپنی کہانی اپنی زبانیں سنانے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر تیرا یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ تو سن لو یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے جابر بے شک رب تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ فرمایا کس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد؟ ہمارے نبی کے نور کو۔ کس کو بنایا؟ ہمارے نبی کے نور کو۔ اچھا یہ نور تو بنا لیا، پھر یہ کہاں رہا؟ کس جگہ میں رہا؟
بھئی دنیا میں تو 12 ربیع النور شریف کو یہ چمکا ہے نا، جس نے ہر چیز کو چمکا کے رکھ دیا، لیکن آنے سے پہلے کہاں تھا؟ آنے سے پہلے کہاں تھا؟ کیونکہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ بعض کہتے ہیں کہ بھئی نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، نہیں، سیاستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ وہ ہے کہ جن سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی روح جسم میں ڈالی نہیں گئی، میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور ایک روایت میں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی تو ان کا جسم بھی نہیں بنایا گیا تھا، روح تو بعد میں ڈالی گئی۔ فرمایا میں تو اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جبریل امین آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا، لیکن ہاں ایک چوتھے آسمان پر ایک ستارہ، ایک روشنی چمکتی تھی جو 70,000 سال بعد، کتنی دیر بعد؟ 70,000 سال بعد وہ نور، وہ روشنی چمکتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا، 70,000 سال بعد، اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل جانتے ہو وہ ستارہ کون سا؟ آپ کو پتا ہے ستارہ کون سا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتا نہیں ہوں لیکن دیدار کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل یا جبریل وعزت رب جل جلالہ انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ نبی کا ہی نور تھا۔ اس سے پتہ چلا ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جبریل سے بھی پہلے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وہ جو میں نے حدیث شروع کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی، یہ درمیان میں ایک چند حدیثیں ایک دو بیان کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا، پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے موافق جہاں چاہا سیر کرتا رہا۔ اس وقت حدیث کا وعدہ کچھ بھی نہ تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا إِنسٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا مَلَكٌ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ، نہ تو اس وقت لوح تھی، وَلَا قَلَمٌ، نہ قلم تھی، وَلَا جَنَّةٌ، نہ جنت تھی، وَلَا نَارٌ، نہ دوزخ تھی، وَلَا شَمْسٌ، نہ سورج تھا، وَلَا قَمَرٌ، نہ چاند تھا، وَلَا إِنسٌ، نہ انسان تھے، وَلَا جِنٌّ، نہ جن تھے، وَلَا مَلَكٌ، نہ فرشتے تھے، کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ زما تھا، نہ چنی تھی، نہ چنا تھا، نہ مکی تھی، نہ مکا تھا، بلکہ سب سے پہلے خدا تھا، پھر اس کے بعد اس کا مصطفیٰ تھا۔ اور میں اس وقت کچھ بھی نہ تھا، زمین آسمان کوئی چیز نہیں تھی۔ جب کوئی چیز نہیں ہے پھر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو رکھا کہاں ہے؟ بھئی عرش پر، اس وقت تو عرش ہی نہیں تھا، فرمایا لوح پر لوح ہی نہیں تھی، قلم ہی نہیں تھی، جنت ہی نہیں تھی، اللہ نے اپنے محبوب کے نور رکھا کہاں؟ اسی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے 12,000 سال اس نور کو، میرے آقا فرماتے ہیں میرے نور کو مقام قرب کے اندر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب میں، مقام قرب میں رکھا۔ توجہ سے سنیے گا، یہ کائنات کیسے بنی اور میرے مصطفیٰ کے نور سے کس طریقے سے
ہر چیز کو بنایا گیا. فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے 12,000 سال، کتنے سال؟ کتنے سال؟ 12,000 سال مقام کرم میں رکھا. پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اس نور کے 4 حصے کیے، 4 حصے کیے. ایک حصے سے رب تعالیٰ نے عرش کو بنایا، دوسرے حصے سے رب تعالیٰ نے کرسی کو بنایا، تیسرے حصے سے رب تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کرسی کے خادمین کو بنایا. پھر چوتھے حصے کو رب تعالیٰ نے 12,000 سال مقام محبت میں رکھا. میرا یہ نور مقام محبت کی منازل طے کرتا رہا. جب 12,000 سال کا عرصہ گزر گیا، میرے اس نور کے چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے گئے. ایک حصے سے رب تعالیٰ نے لوح کو بنا دیا، دوسرے حصے سے رب تعالیٰ نے قلم کو بنا دیا، تیسرے حصے سے رب تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا. پھر چوتھے حصے کو رب تعالیٰ نے 12,000 سال مقام خوف میں رکھا. میرا یہ نور مقام خوف کی منازل طے کرتا رہا. جب 12,000 سال کا عرصہ گزر گیا، میرے اس چوتھے نور کے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک حصے سے کائنات کی چیزوں کو بنایا گیا، کائنات کی تینوں حصے سے چیزوں کو بنا دیا گیا. پھر چوتھے حصے کو رب تعالیٰ نے 12,000 سال مقام رجا میں رکھا. پھر 4 حصے کیے گئے. 3 حصوں سے جنت کی نعمتوں کو بنایا گیا، حور و علماء کو بنایا گیا. پھر چوتھے حصے کو رب تعالیٰ نے مقام حیا میں رکھا. فرمایا اے جابر، رب تعالیٰ نے یوں میرا یہ نور 5 بار تقسیم فرمایا. مقام کرم میں رکھا، مقام محبت میں رکھا، مقام خوف میں رکھا، مقام رجا میں رکھا، مقام حیا میں رکھا. جب میرا یہ نور تقسیم در تقسیم ہوتا گیا، کائنات کی چیزیں بنتی گئی. فرماتے ہیں اس کے بعد رب تعالیٰ نے میرے اس نور پر اپنی خاص تجلی ڈالی. میرے نور کو پسینہ آ گیا. اس پسینے سے کم و بیش 1,24,000 قطرے ٹپکے. رب تعالیٰ نے ان قطروں سے نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو بنا دیا. فرمایا میرے نور سے کائنات کی چیزیں بنتی گئی. یہاں تک کہ آپ نے سنا اس حدیث میں ہے سارے نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو بھی میرے نبی کے نور سے بنایا. حدیث ختم نہیں. فرمایا پھر ان روحوں نے سانس لیا. نبیوں اور رسولوں کی جو روحوں کو بنایا، ان روحوں نے سانس لیا. ان سانسوں سے رب تعالیٰ نے اولیاء کو بنا دیا. ان سانسوں سے رب تعالیٰ نے شہداء کو بنا دیا. ان سانسوں سے رب تعالیٰ نے نیک بندوں کو بنا دیا، سعادت مندوں کو بنا دیا. فرمایا جابر بس عرش میرے نور سے، فرش میرے نور سے، لوح میرے نور سے، قلم میرے نور سے، جنت میرے نور سے، حور و علماء میرے نور سے، انسان میرے نور سے. کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے بنائی ہے. اور اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا تو کیا لکھتے ہیں کہ زمین و زمان، مل کر ذرا زمین و زمان، زمین و زمان، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے تو جہاں، ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ریاست کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے. فرمایا کائنات کی ہر چیز، جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور سے پیدا فرمائی. پھر 12,000 پردے نور کے بنائے اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے اس نور کو ان پردوں کے اندر رکھا گیا. اور جب زمین پر اتارنے کا ارادہ فرمایا نا، یہ تو وہ تھا جو دنیا میں آنے سے پہلے تھا اور انبیاء کرام کے آنے سے بھی پہلے تھا. پھر جب دنیا میں ارادہ فرمایا کہ ان کو بھیجیں، قصد فرمایا، فرماتا اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھ دیا.
نور مصطفیٰ کو رکھ دیا، اور یہ نور مصطفیٰ چلتے چلتے تقریباً 50 سے 55 نام میرے ذہن میں موجود ہے میرے آقا علیہ السلام کے باوجود، لیکن میں نے اور بھی باتیں کرنی ہیں، بڑی بڑی میٹھی باتیں ہیں سرکار کی، ساری میٹھی باتیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ویسے شجرہ نسب، آج ہم غور کریں، ہمارے دادے کا نام یاد ہوگا، پردادے کا نام یاد ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ پردادے کا ہوگا، اس سے اوپر لڑی کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ سرکار علیہ السلام کی ہی شان ہے، یا ان کی عطا سے الحمدللہ مجھے 50 سے 55 نام آقا علیہ السلام کے باوجود کے یاد ہے کہ یہ نور کہاں سے چلتے چلتے کہاں تک پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نشانی میں رکھا، ادھر سے شیشی سے انوش، انوش سے کنان، کنان سے میلائیل، میلائیل سے یرد، چلتے چلتے فرماتے آخر میں جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی میں چمکا ہے نا، ادھر سے بی بی آمنہ کے بطن اقدس بھی آتا ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے واللہ خدا کی قسم جب سے یہ نور مصطفیٰ میرے پیٹ میں آیا ہے، اگر پہاڑ کے پاس سے بھی گزرتی ہوں آواز آتی ہے آمنہ تجھے مبارک ہو، اگر درخت کے پاس سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے، اگر پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں آواز آتی ہے اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اے آمنہ تجھے مبارک ہو۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے واللہ خدا کی قسم جب سے نور مصطفیٰ میرے پیٹ میں آیا ہے نا، پہلے میں جاتی تھی پانی لینے کے لیے ڈول ڈالتی تھی، پانی کو اوپر پھینکتی تھی، لیکن جب سے نور مصطفیٰ آیا اگر میں کنویں پر جاتی ہوں پانی خود بخود ہی اوپر آ کر میرے قدموں کا بوسہ لینا